بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ پورا دین ہے کیا؟ اس کے کتنے الگ الگ شعبے ہیں؟ تو اس کے متعلق بات تھی کہ بنیادی طور پر 3 ہیں، اگرچہ علماء نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن ابھی ہم جس کی بات کر رہے تھے اس لحاظ سے انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا تو مزید بات کریں گے کہ 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. عقائد ہیں، اور دوسری چیز ہے عمل سے متعلق جو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے دل سے ماننے کے متعلق جس کو ایمانیات اور عقائد کہا جاتا ہے، اور دوسرا ظاہری اعمال سے متعلق جو چیزیں ہیں جس کو لفظ اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے، نماز ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں اس میں پھر بہت سی اقسام آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز ہے انسان کے دل کے اعمال. تو دل سے ماننے کی چیزیں عقائد، کرنے کے اعمال جو ظاہری بدن سے کرنے کے کام ہیں، اور تیسری چیز دل سے کرنے کے جو کام ہیں. شکر ہے جو دل میں ہوتا ہے اصل کے لحاظ سے، تواضع اور پستی ہے جو دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور جن گناہوں سے بچنا ہے دل سے، گناہ دل کے متعلق گناہ کبر ہے اس سے بچنا ہے، حسد ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ دل میں کرنے یا نہ کرنے کے اعمال جو ہیں ان کے لیے جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے کہ عقائد، اور دوسرا ہے فقہ. فقہ کی کتابیں جتنی ہیں اس میں ظاہری احکام بیان کیے جاتے ہیں، بدن سے متعلق جو اعمال ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اور قلب سے متعلق جو اعمال ہیں اس کے لیے کتابیں جو ہوں گی یا تو تزکیہ کے عنوان سے، یا احسان کے عنوان سے، یا تصوف کے عنوان سے ہوں گی. یہ 3 عنوان عام طور سے استعمال ہوتے ہیں. قرآن کریم میں جس کے لیے لفظ تزکیہ استعمال ہوا، احادیث میں اس کے لیے لفظ احسان استعمال ہوا، اور اس کے بعد پھر عام جو لفظ رائج ہو گیا وہ تصوف کا لفظ رائج ہو گیا. کبھی تصوف کہا جاتا ہے، کبھی سلوک کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی ایک صورت ہے، ویسے تو قرآن کریم میں کئی جگہ تزکیہ کا ذکر ملتا ہے. قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کا پورا اصل ہم مرکز دیکھیں تو یہی عنوان چل رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اسے کہ جب نفس کا تزکیہ ہو گیا، حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو صلح الجسد کلہ، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اعضاء، انسان اعضاء سے جو عمل کرتا ہے وہ عمل سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ دل صحیح ہے. انسان کے دل میں بڑائی ہوگی تو ظاہر میں بھی وہ چیزیں ظاہر ہوں گی. دل کے اندر اچھائی ہوگی تو ظاہر میں اچھی چیزیں ظاہر ہوں گی. وَكُلُّ إِنَاءٍ فِي الَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ، وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ. ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو اندر جو چیزیں ہم چھپا کر رکھیں گے عام چھپی ہوئی رہیں گی، لیکن جب وقت آتا ہے تو اچھا اندر جب حرکت آتی ہے تو اس وقت اندر سے کیا نکلتا ہے؟ تو وہ اندر گند ہوگا تو گند نکلے گا، اچھی چیز ہوگی تو اچھی چیز نکلے گی. کسی کو غصہ دلائیں، غصہ دلانے کے موقع پر اب اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ اگر اچھائی بھری ہوئی ہے، بعض تو آتے تھے غیر مسلم اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اسی مقصد کے لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہوں گے نبی کہ جن کو اگر غصہ دلاؤ تو ان کا حلم اور بڑھ جائے گا. ان کی کتابوں میں علامات لکھی تھیں. تو بعض تو اسی امتحان کے لیے آتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے 3 چیزوں کا امتحان لیا تھا. ایک تو یہ دیکھا تھا کہ وہ صدقات لیتے ہیں نہیں لیتے، چاہے ایک علامت پوری ہو گئی. دوسرا یہ تھا کہ ہدیہ لیتے بھی ہیں اور دوسروں میں تقسیم بھی کرنے، ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. دوسرے دن ہدیہ لے کر آئے، قبول کر لیا.
اب تیسری علامت، ان کو 3 علامتیں دیکھنی تھی۔ تیسری علامت یہ کہ مہر نبوت ہوگا پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بقیع تشریف لے گئے تھے اور صحابہ کے ساتھ تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر سمجھ جاتے تھے کہ یہ چونکہ انہوں نے نصارہ کے ساتھ ایک طویل زمانہ گزارا ہے، اہل کتاب کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ان کو علامات ان کے ذہن میں ہے کہ علامات نبی کی ہونی چاہیے، تو شاید یہ دیکھنے آئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ذرا ہٹا لی، انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا مہر نبوت ہے، بس ایمان لے آئے۔ تو بعض تو اس سے بھی آگے اس لیے آتے تھے کہ اچھا مزید ہم دیکھتے ہیں اور بھی دیکھتے ہیں، یہ حالانکہ 3 علامتیں کافی تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہ ان کو غصہ دلانے کی کوشش کرو، ایسی کوئی حرکت کرو جس سے ان کو غصہ آ جائے۔ اگرچہ یہ بات خطرناک ہے کہ کسی بڑے کا اس لیے امتحان لینا، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی ان کے صبر کا امتحان لینے کے لیے آیا، تو کسی کو اتنی تکلیف پہنچا کر اس سے صبر کا امتحان لینا اپنی تسلی کے لیے خطرناک معاملہ ہے کہ پتہ نہیں آگے پھر وہ کہیں گستاخی کا وبال نہ آ جائے۔ لیکن بہرحال بعض ایسے حضرات کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ آ کر صبر کا امتحان لیا، اور اس طریقے سے کہ واقعی انسان کو برا لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر کا اظہار فرمایا، کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں ہمیں، کبھی کسی نے کس طریقے سے، کسی اور طریقے سے صبر کا امتحان لیتے تھے۔ وہی ہے، اور کسی کے اندر اگر بڑائی ہے، ایسی برائی بھری ہوئی ہے دل کے اندر، اس کو غصہ دلائیں تو کیا نکلے گا اندر سے؟ گالی نکلے گی، برائیاں نکلیں گی، پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا۔ وہی ہے کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ۔ بہرحال تو یہ جو صورت ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، دل کا اگر انسان دل کو صاف کر لے اور اس پر محنت کر لے تو پھر واقعی وہ افلح و فلاح اور کامیابی کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے وہ گناہوں سے بھی بچے گا، بد اخلاقی سے بھی بچے گا، برائیوں سے بچے گا، اعمال صالحہ کرے گا، وہی دل سے متعلق تمام چیز ہوتی ہیں۔ وقد خاب من دساہا، اور اگر اس کو کسی نے برائی میں ڈال دیا، اپنے دل کو ذلت میں ڈالا، حالانکہ وہ سمجھ رہا ہے میں اس کو عزت دے رہا ہوں، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی دبایا نہیں، تو حقیقت میں وہ ذلت میں پڑ جاتا ہے۔ وقد خاب من دساہا، اگر اس کو یعنی اس پر محنت نہیں کی اور اس کو دل کو صاف نہیں کیا تو وقد خاب، و ناکام ہوگا۔ سورت کا اگر ہم دیکھیں تو تقریباً یہ اصل اس کا سبق ہے۔ پیچھے سے مفسرین نے کچھ نقطے بیان کیے ہیں، میں ویسے ہی اشارے کے طور پر بعض باتیں کہہ دیتا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ تو تفسیر ہی میں ملے گی، اپنی جگہ پر ہے، میں تو صرف آیتوں میں جو اشارات ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تفسیر نہیں ہے یہ۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ انسان جو اپنے قلب پہ محنت کرتا ہے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے جیسے کھیت کر رہا ہے۔ اب کھیتی اگانے کے لیے انسان زمین میں گند ہے، کانٹے ہیں، پرانے درخت ہیں، بعض پتھر ہیں، ان سب کو پہلے ہٹاتا ہے، ہٹانے کے بعد پھر اچھی زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے تو اچھی پیداوار اگتی ہے۔ اس کے لیے پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، مختلف چیزیں، موسم ہے، دن اور رات وغیرہ کا۔ قرآن میں ہم دیکھیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، یہ ہم دیکھیں کہ ایک دنیا کی کھیت کے لیے اتنے سارے نظامات کیے گئے، انتظامات کیے گئے ہیں۔ حالانکہ بات تو آگے کیا چل رہی ہے، قد افلح من زکاہا، وہ تو زمین کی دل کی کھیت کی بات چل رہی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ دل کی کھیت کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جیسے سورج اور چاند اور دن اور رات 2 طرح کی چیزیں ہیں، 2 متضاد چیزیں مل کر کمال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے الہمہا فجورہا و تقواہا، دل میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی صفت بھی رکھی، برائی کی صفت بھی رکھی، دونوں میں سے جو کرنا چاہو کر لو، تبھی تو کمال پیدا ہوا۔ اگر ہمارے اندر برائی کا جذبہ نہ ہوتا تو کمال کا بھی کوئی موقع نہ ہوتا۔ فرشتوں میں جہاں ہے وہیں ہیں، وہ اپنے لیول پر رہیں گے، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر ترقی کی صفت اس لیے رکھی کہ گناہ کا جذبہ ہے، وہ اس سے بچے گا تو اس کے ذریعے سے وہ ترقی پائے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، تو متضاد چیزیں ہیں، لیکن انسان کو سب سے پہلے ضرورت ہے، جس کو کہتے ہیں کہ چاند روشنی کہاں سے حاصل کرتا ہے، سورج سے حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح ہمیں ضرورت ہے ایک تو علوم نبوت کی، والشمس وضحاہا، نبوت کا جو علم ہوتا ہے وہ تو سب سورج کی طرح ہے، سب سے غالب اور سب سے اوپر ہے، اور
ظاہر ہے سورج کو جو روشنی ملتی ہے من جانب اللہ ملتی ہے، لیکن وہ کسی اور سے نہیں حاصل کر رہا ہے۔ والشمس وضحاها، اس کے بعد والقمر اذا تلاها۔ ہمیں ایسے علماء کی، ایسے صلحاء کی ضرورت ہے جو علم نبوت سے روشنی حاصل کر کے آگے چل رہے ہوں۔ والقمر اذا تلاها، جس طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح ہمیں سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں علماء اور جو ان کے وارث ہیں جو سورج کے مطابق چلنے والے اور سورج سے روشنی حاصل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ والقمر اذا تلاها، اب تفسیر میں دیکھیں تو اس میں بہت سی اور چیزیں، نکتے وغیرہ ملتے ہیں۔ پھر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پھر والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ دن مشغولیت، مصروفیت، حرکت کا نام ہوتا ہے، اور رات سکون کا نام ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، حرکت کی بھی ضرورت ہے، اجتماعیت کی بھی ضرورت ہے، نماز باجماعت کی بھی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کی بھی، اس ماحول کی بھی ضرورت ہے، لیکن تنہائیوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو دن کا وقت مصروفیت اور اجتماعیت کو بتا رہا ہے، اور رات کا وقت سکون کو، یکسوئی کو، جس کو تبتل اور اعتکاف اور ایسی چیزوں میں بیان کرتے ہیں، یہ اس کو بیان۔ انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اپنے نفس پر محنت کرنے کے لیے۔ بہرحال تفسیر میں تو آگے بہت سی چیزیں آئیں گی۔ تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو پھر تو انبیاء اور اولیاء کے واقعات بہت ہیں قرآن کریم میں، اور اگر نفس کا تزکیہ نہیں کرتا اور برائی میں پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دے دی، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، وہی اشقاہا، اس سے کہ وہی قلب گندہ تھا تو اشقاہا۔ پھر آگے جو قوم ثمود کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو اونٹنی کو جس نے مارا تھا وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے والا شخص جو تھا وہ اشق القوم تھا، اشقاہا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر دل پہ محنت کر لیں تو وہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے، اور اس پر محنت نہ کریں اور قد خاب من دساہا کی مثال دیکھو تو ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اشقا اور بدبخت ترین شخص تھا، جس کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ ٹھیک ہے، سب لوگ اس پر راضی تھے اور جرم سب کا تھا، لیکن کم از ایک آگے بڑھا تو اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی مستحق عذاب بن گئے۔ خیر، کل ہماری بات چل رہی تھی، وہ واقعہ تھا اور واقعے پہ بات ہماری رکی تھی، شاہ ابو سعید گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن جیسے میں بتا رہا تھا کہ قدیم دور میں سخت مجاہدے ہوتے تھے، صحابہ کے جیسے مجاہدے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے، اس لیے کہ مجاہدات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مجاہدات ہوتے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے طور سے اچھا راتوں کو جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جس کو مجاہدہ اختیاریہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان پر من جانب اللہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بیماری آ گئی، کوئی کسی کی موت آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ عموماً ہم دیکھیں انبیاء دونوں چیزوں سے گزرتے ہیں، دونوں طرح کی مجاہدات سے گزرتے ہیں، اور ظاہر ہے اولیاء کے ساتھ بھی دیکھیں تو یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ صرف عبادات کے ذریعے سے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کا حال ہم دیکھیں، اور اس میں بھی شروع دور کے جو صحابہ تھے، سابقین الاولین، شروع دور کے جو صحابہ تھے مکہ کے دور میں، تو ان کو تو اسی طرح بنایا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر اختیاری مجاہدہ، حالانکہ اس طرح مجاہدہ پہلے ہی بہت تھا کہ وہ جن حالات سے گزر رہے تھے، سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئیں، 1 سال تک رات بھر قیام کیا کرتے تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب گھڑیاں تو تھی نہیں، کیسے پتہ چلا کہ آدھی رات ہو؟ آدھی رات تک تو قیام کرو، یا 1/3 رات قیام کر لو، یا 2/3 رات قیام کر لو، یعنی رات میں اگر 12 گھنٹے بنتے ہیں تو 6 گھنٹے قیام کرو، 6 گھنٹے قیام کرو۔ ہم تو رمضان میں بھی آرام بھی کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پوری رات جا کے عبادت کی ہے۔ تو یہ شروع دور کے جو تھے، ان کے عام سال بھر کی جو ترتیب تھی وہ یہی تھی کہ، اور ان کے پاس گھڑیاں تھیں نہیں، ہم تو چلو گھنٹے کے حساب سے اچھا ہمارے گھنٹے پورے ہو گئے، چلو اب جا کر آرام کر لیں، وہ بھی نہیں تھا۔ تو ایسا بھی نہیں کہ اچھا 1/3 رات ہو گئی، 4 گھنٹے ہو گئے، پتہ چل گیا نہیں شاید ابھی تہائی نہ ہوا ہو، شاید آدھا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ صحابہ، اس دور میں جو صحابہ تھے، وہ اس خیال سے کہ شاید ابھی ہمارا وقت پورا نہیں ہوا اور شاید آدھی رات نہیں ہوئی ہوگی، پتہ نہیں ہمیں جب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر لیں، تو پوری رات قیام کر لیتے تھے، اس خیال میں کہ شاید ابھی وقت اور تھوڑا اور کرنا چاہیے پوری، اور ان کے پیر سوج جاتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو عادی تھے طویل قیام کے، چلنے کے، یعنی یہ تو مجاہدات کے عادی تھے، پیر سوج جاتے تھے۔
خیر 1 سال تک ان سے سخت مجاہدے کرائے گئے، حالانکہ مشرکین کی طرف سے جو ایذائیں تھیں وہ اپنی جگہ، تو یہ مجاہدات تو ہمیشہ سے رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت ترین تکلیفیں جو پہنچتی ہیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں۔ اور پھر حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تک آپ کو پہنچانا تھا، کیا مقام ہوگا کہ معراج کا جب واقعہ پیش آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ مقامات دکھائے گئے اور جو ترقیات اس وقت ہیں، اس کے بعد تو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال دنیا میں رہے۔ آخری وقت مرض وفات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ کے سر پر پٹا بندھا ہوا تھا، پٹی باندھ رکھی تھی بخار اور درد سر کی وجہ سے، اتنا گرم تھا کہ میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو میرے ہاتھ پہ گرمی محسوس ہوئی اس پٹے کے باہر۔ میں نے آپ کے جسم پر ہاتھ رکھا تو بہت سخت گرم ہو رہا تھا، اس طرح کہ ہاتھ لگایا رکھنا بھی مشکل ہے زیادہ دیر تک، اتنا گرم۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت زیادہ انک لتوعک وعکا شدیدا، بڑا سخت بخار ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں، مجھے تم لوگوں میں سے 2 کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے 1 کو ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر بھی اس طرح سے رکھا ہے۔ صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ لأن لک اجرا مرتین، اس لیے کہ آپ کو دگنا اجر ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیتے ہیں تو آزمائشیں اور تکلیفیں بھی اسی طرح۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جتنی محنت ہوگی اس کے لحاظ سے۔ ایک صحابی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتے ہیں کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں اسی طرح ستون سے بندھا ہو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے بندھے ہوئے رہنے دو، اللہ تعالیٰ کے جب حکم آئے گا تب کھولیں گے، اس سے پہلے رہنے دو، تو بندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی اپنے آپ کو، کل بات آئی تھی، ایک صحابی اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیتے ہیں کہ میں نکلوں گا نہیں گھر سے، اس وجہ سے کہ میری آواز بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زور کی آواز سے بات کر لوں اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت بھی ہو جائے، کہیں میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں، تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، مشہور واقعہ سورہ توبہ میں جن کا ذکر ہے، وہ بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو اب باقی جو منافقین تھے وہ تو انہوں نے تو آ کر کہا کہ نہیں ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے معاف ہے جاؤ، اور یہ آ کر سچ سچ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بلا عذر میں آپ سے پیچھے رہا تھا، آپ کے ساتھ سفر میں جانا تھا، میں بلا عذر پیچھے رہا تھا۔ اچھا، تو یہ اور 2 صحابی تھے، 3 صحابی تھے جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ ان کے لیے کیا ہوا؟ کوئی ان سے بات نہ کرے، ترک کلام۔ اب کوئی کہے گا خلاف شرع ہے، ترک کلام، بات کرنے کی اجازت نہیں، سلام کرنے کی، سلام کے جواب دینے کی اجازت نہیں، اس حال میں کہ قرآن نے بھی کہا کہ وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود زمین کشادہ ہونے کے ان کو تنگی محسوس ہونے لگی کہ میں یہ کہاں پھنس گیا، یعنی کسی مشکل میں پڑ گئے ہم لوگ۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آتا ہے، یہ کیسے مضبوط لوگ تھے، اس وقت ایک اور امتحان آتا ہے، ایک حاکم کی طرف سے بڑے اعزاز کے ساتھ ایک خط، ایک قاصد آتا ہے کہ کعب بن مالک چونکہ بڑے کام کے آدمی ہیں، شاعر بھی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، بڑے تیز آدمی تھے، تو ایک حاکم کی طرف سے خط آتا ہے، قاصد آتا ہے، کعب بن مالک کہاں ہے؟ کعب بن مالک کوئی مجھ سے بات تو کرتا نہیں تھا، کہا یہ ہے، کعب اشارہ کر کے بتا دیے کعب بن مالک ہے۔ تو وہ قاصد آ کر خط دیتا ہے، غسان کے کسی بڑے کی طرف سے، حاکم کی طرف سے ایک خط آیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، کوئی آپ سے بات چیت وغیرہ نہیں کر رہا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو بڑی عزت ملے گی، آپ کو بڑے اعزاز سے رکھیں گے، آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، اس مضمون کی بات۔ اب ایسے وقت میں جب یہاں سے سب نے ترک کلام کر دیا اور کوئی مجھ سے بات کرنے، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں سے مجھے بڑے اعزاز کا ایک دعوت نامہ آ رہا ہے، قاصد آ رہا ہے بلانے کے لیے، اور وہاں اتنی بڑی مجھے اعزاز، اتنی بڑی عزت دی جائے گی، وہ فرماتے ہیں خط رکھنا تو دور کی بات، خط رکھتا تو شاید کبھی وہم بھی پیدا ہوتا اور کبھی کسی کو دکھا تو سکتے، دیکھو مجھے حاکم کی طرف سے خط آیا تھا، انسان چلو ہم چاہے اس پر عمل نہ کرے، کم از کم بعد میں ہم اپنی فخر تو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ خط میرے پاس آیا تھا، آگ جلی ہوئی تھی اس میں ڈال دیا کہ یہ خط اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے، آگ میں ڈال دیا، اس کو جلا دیا۔ قاصد نے دیکھ لیا کہ ان کے یہاں اسلام کے آگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان حضرات کا خیر اس کے بعد 40 دن پورے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور پیغام آتا ہے کہ اپنی جو اب تک تو کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی، گھر میں بیوی تو ہے نا، اس کو بھی اپنے گھر بھیج دو،
بیوی کو اپنے والدین اپنے گھر میں بھیج دو، گھر بالکل تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، اکیلے رہو. فرماتے ٹھیک ہے طلاق دے دو. نہیں طلاق نہیں دینا ہے، بس الگ کرنے کا حکم دیا ہے. تو اب پتہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ 40 دن تو پہلے ہی ہو گئے اور اس وقت اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں مزید. اچھا اور بھی اب یہ کہ اچھا اب بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، یہ بھی کر لیا. ہر چیز کے لیے وہ تیار ہو گئے. جو آپ کا حکم ہو یا رسول اللہ. غلطی اتنی ہوئی تھی کہ سفر میں ہم ساتھ نہیں آ سکے، جو غزوہ حکم تھا غزوہ میں ساتھ جانے کا، اس میں پیچھے رہ گئے. اور یہی تھا کہ اچھا جائیں گے اور بس وقت ہو گیا اور رہ گئے پیچھے. کتنی مرتبہ ہم نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہوں گے، کتنی مرتبہ ہم سے، لیکن ظاہر ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ ان سے ایسی ایک ایک غلطی پر اتنی سخت کہ اتنے دنوں تک یہ حالات، اور اب پتہ نہیں آگے کتنا چلے گا. 50 راتیں 50 دن اس حال میں گزرے. اس کے بعد پھر ان کو ان کی توبہ قبول ہونے کی بشارت ملی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. اور لیکن ان کے دل میں یقین تھا وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ان حالات سے نکالنے والا نہیں ہے. 50 دن تک کیسے گزارے ہوں گے انہوں نے، جبکہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر، اور آپ کو نہیں زیارت تو ویسے بھی کر لیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دوری کو تو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے صحابہ. کیسے گزارے ہوں گے وہ وہی جانتے ہیں، جس کو قرآن نے جامع لفظوں میں بیان کر دیا وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی تھی. اور وضاقت علیہم انفسہم، خود ان کے جی میں ان کو عجیب تنگی محسوس ہونے لگی. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو خیر ہمارے لیے تو خیر اتنے سخت مجاہدات نہیں ہیں، ہمارے لیے تو وہ سخت مجاہدات نہیں ہیں. قدیم دور میں لوگ بھی بڑے قوی تھے، مجاہدات بھی زیادہ کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی بڑھا لیے ہیں. لیکن ہم تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً جو بھی ہم بڑے بڑے حضرات ہمیں ملیں گے وہ اس دور سے گزرے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے. اس کے بارے میں خیر پہلے بھی ہم نے باتیں کئی اس طرح کی پڑھ لی ہیں اس رمضان میں بھی، کہ جب تک بیج کو صحیح طور پر زمین میں ڈالا نہیں جاتا اس وقت اس کا جو درخت ہے وہ اچھا اگتا نہیں ہے. بیج کو جب زمین میں ڈال دیا، وہ چھپ گیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اس کے بعد پھر جب وہ درخت بنتا ہے تو وہ درخت مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ تو خیر اس میں بھی رمضان کے شروع میں بھی اس سلسلے میں کافی باتیں ہو چکی تھیں کہ کبر اور تواضع اور اس عنوان پہ. مشکوٰۃ شریف جو کتاب ہے اس میں ہم اگر دیکھیں تو انہوں نے بڑی عجیب ترتیب رکھی ہے. سب سے پہلی حدیث انہوں نے بیان کی ہے انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد وہ حدیث بیان کی جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، حدیث جبرائیل. گویا یہ جو تزکیہ نفس کے متعلق جو پورے اصول ہیں وہ پہلی دوسری حدیث میں پورے آ گئے. وہ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرے، یہ جس کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کیا عبادت اللہ کی اس طرح کریں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ پیدا ہوگا انما الاعمال بالنیات سے. یعنی ہر عمل میں انسان دو چیزوں کا اہتمام کر لے. ایک کہ نیت حاضر تو کرے کم از کم، اور حاضر کرنے کے بعد یہ دیکھے کہ کیوں کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. بہت سی مرتبہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت حاضر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیوں کر رہا ہے، بس روٹین میں اس لیے کر رہا ہوں، روٹین کی وجہ سے. بہت سی مرتبہ ہمارا ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، چلو اللہ اکبر تو کہہ دیا، اب رکوع میں کیوں جا رہے ہیں، بس وہ امام جا رہا ہے اس لیے میں بھی جا رہا ہوں، امام جا رہا ہے اس لیے میں بھی جا رہا ہوں. یہ چلو امام نہیں بھی ہے تو جس کو ہمارے بعض اساتذہ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو گویا سوئچ آن ہو گیا. اب خود بخود ہم ذہن کہیں بھی ہوگا، ہمارا روٹین چلتا رہے گا، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورت بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، 2 رکعتیں ختم، او اچھا میری 2 رکعتیں ہو گئیں، گویا کہ بس سوئچ آن ہو گیا تھا، خود بخود چلتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہر عمل میں انسان نیت حاضر کرے کہ میں کر رہا ہوں، یہ عمل واقعی میں عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بس خود روٹین کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو احضار نیت اور اخلاص نیت، یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. انسان جتنا زیادہ ان دو چیزوں کا اہتمام کر لے، نیت کو حاضر کرنا ہے اور نیت کو خالص کرنا ہے. ظاہر ہے بہت سی مرتبہ یہ تو الحمدللہ ہوتا ہے کہ اچھا انسان اس لیے نہیں کرتا کہ کسی کو دکھانا ہے، یہ پتہ ہے کون کیا دینے والا ہے، کسی سے کیا ملنے والا ہے. ہاں اللہ ہے کہ کوئی تقریر کر رہا ہو تو ہاں شاید ذہن میں یہ آ جائے، سننے والے ظاہر اخلاصی سے سنیں گے اور کیا کریں گے، کہنے والے کو تو یہ بھی ہوگا ہاں چلو ٹھیک ہے لوگ تعریف کر دیں گے، لیکن پھر بھی کیا ملے گا تعریف سے. بہرحال تو انسان جب کسی شہرت والی جگہ میں ہوتا ہے تو وہاں ریا کا پھر بھی شبہ ہوتا ہے، لیکن جو عام
انسان عبادت کر رہا ہے، اپنا پڑھ رہا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اصل جو کمی ہوتی ہے ہمارے اندر وہ اخلاص کی اتنی نہیں جتنی احضار کی کمی ہوتی ہے۔ عموماً اخلاص بھی چاہیے اور احضار بھی چاہیے، نیت خالص بھی ہو کہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نیت ہو بھی، یہ بھی ضروری ہے کہ نیت ہو، ایسا نہ ہو کہ بس بغیر نیت کے انسان عمل کر رہا ہے۔ دو چیزیں اگر انسان اس کا اہتمام کر لے، انما الاعمال بالنیات میں جو سبق ہے، دو چیزوں کا انسان اہتمام کر لے تو آہستہ 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 یہ خیال بھی ظاہر ہے کہ اب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ رکوع کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ چیزیں جب انسان احضار نیت کی عادت ہو جائے گی، احضار نیت اور اخلاص نیت کی عادت ہوگی، تو یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک انسان کا تصور مضبوط ہو جائے گا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ عبادت اللہ کی اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بھائی بہرحال اس پر بات یہ تھی کہ انسان کو اب یہ تصوف کے جو اعمال ہیں اس میں بنیادی چیز جو ہے تخلیہ اور تحلیہ، کہ اپنے دل کی گندگیوں کو صاف کرنا ہے اور اپنے دل کو اچھی چیزوں سے مزین کرنا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں کر کے، اس لیے کہ یہ تو عنوان چلتا ہی رہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا، تو بہرحال اب یہ ہے کہ اچھا بعض جو ذہنوں میں سوالات آتے ہیں میں اس لحاظ سے بعض باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کرنے کے کام کون سے ہوتے ہیں، اعمال کیا ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے کام ہیں۔ بعض تو اعمال وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، زیادہ تر تو نوافل ہیں، تہجد ہے، یہی ہے بنیادی طور پر، تو یہی ہے۔ اتباع سنت ہے، بنیادی طور پر تصوف کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے اصل کے لحاظ سے دیکھے تو، ظاہر ہے اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں، بلکہ کرنا ہی ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز، بعض وہ اعمال ہیں جو خلاف شرع ہیں، اس میں پھر کسی کی رعایت نہیں ہوگی۔ جو چیز خلاف شرع ہے وہ خلاف شرع ہے۔ جیسے کل سوال آیا تھا کہ کیوں صوفیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہی میں نے کہا تھا کہ تصوف کے عنوان سے لوگوں نے دین میں بہت سی غلط چیزیں شامل کی ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں ابھی بھی ملے گا کہ فلاں وہ تھے، وہ میوزک سنا کرتے تھے، ان کے یہاں گانے وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس پر پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ کتاب بھی ہے اسلام اور موسیقی کے عنوان سے، اس پر بہت کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، انہوں نے اس میں لکھا، پھر اس کے حاشیے میں جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو اہل علم ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کے پڑھنے کے لحاظ سے بھی اچھی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال کسی بزرگ کی جانب، چاہے کوئی جیسے بھی ہوں، بہرحال کسی کے بارے میں جب ہم پرانے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے یہاں سماع ہوتا تھا، تو اس کے سماع کا ترجمہ یہ کر لیتے ہیں کہ گانے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، یا قوالیاں میوزک وغیرہ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اگر ہوتی بھی تھیں تو حجت نہیں ہے، اگر بالفرض ہوتی بھی تھیں تو ہمارے لیے وہ شرعی حجت نہیں ہے، ہم تو شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہیں بھی ثابت نہیں، اور تاریخ سے ویسے بھی غلط چیزیں کسی کی طرف منسوب کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ان حضرات کی شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، عموماً شعر و شاعری ہوتی تھی، اس کو سماع کا لفظ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاف شرع اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو ہمارے لحاظ سے قابل قبول ہے ہی نہیں، چاہے وہ جو بھی جس طرح کا بھی عمل ہو، میوزک ہو یا قوالی ہو یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں۔ تو جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی۔ دوسری چیز ہے وہ جو خلاف شرع ہیں، شریعت کے لحاظ سے جس میں اشکال ہے، وہ تو خارج ہیں، ان کو کسی بھی لحاظ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری قسم رہ جاتی ہے وہ چیزیں جو جائز ہیں، جو مباح ہیں، لیکن ان کا فائدہ مند ہونا تجربے سے ثابت ہے۔ ایک چیز ہے جس کی ممانعت بھی نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تجربے سے ثابت ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں اب 2 صورتیں ہوں گی۔ ان اعمال میں 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر ان اعمال کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ خود ثواب کا کام ہے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، اب غلط ہو جائے گا۔ اگر ان اعمال کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہے تو ٹھیک ہے، باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور ترغیب فرمائی علم حاصل کرنے کی، طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنے کی ترغیب بہت سی روایتوں میں آئی ہے، اس کی تاکید بھی آئی ہے۔ ظاہر ہے علم کے بغیر تو انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو علم تو بنیاد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم کیسے حاصل ہوتا تھا؟ صحابہ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں ارشاد فرما دیں، کسی کو کوئی سوال پیش آ گیا پوچھ لیا، بس یہی تھا۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ مدرسے قائم ہوئے، اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں، نصاب تیار ہوا، اتنے سال کا کورس ہوگا، اتنے بجے یہ کتاب ہوگی۔ اب کوئی کہے یہ تو سب خلاف شرع ہے،
اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا، نہ اس طرح کا کورس ہوتا تھا کہ اتنے 6 سال یا 8 سال کا کورس ہے، نہ اس طرح یہ پابندی لگانا کہ اچھا ہمیں حدیث پڑھنے کے لیے 8 بجے سے 10 بجے تک یا 9 بجے تک کا حدیث پڑھنے کا ٹائم ہے یا اس کے بعد تفسیر پڑھنے کا ٹائم ہے. یہ تو بدعت ہو گیا. اگر کوئی ان چیزوں کو مقصد سمجھ کر کر رہا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے تو ظاہر ہے پھر تو ہم دین میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. اور ہر سمجھدار آدمی، واقعتاً دیکھیں تو ہر سمجھدار آدمی اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گا کہ اس میں کوئی چیز برائی نہیں، اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ مقصد نہیں بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے. وہی باتیں چونکہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا نا کہ جو جس میدان میں ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے. لیکن اب یہی اصول ہم تصوف میں لگاتے ہیں، اور اچھا نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. کیوں؟ وہاں پر کیوں بخاری شریف پڑھنا بدعت نہیں تھا اور یہاں پر کیوں یہ ذکر کرنا بدعت ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ اس میدان کو ہم نے دیکھا ہے، وہاں ہم نے یہ سمجھا نہیں یہ تو حدیث پڑھنے کے لیے بخاری ایک ذریعہ ہے. ٹائمنگ جو ہم نے طے کی ہوئی ہیں وہ سہولت اور علم حاصل کرنے کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے ایک ذریعہ ہے، ہم نے اس کو ذریعہ سمجھا. یہاں پر اس کو سمجھ نہیں سکے پوری طرح. بہرحال تو تصوف کے وہ اعمال جو جائز ہیں اور اس میں کوئی خلاف شرع کوئی کام نہیں ہے، اس کو تجربے کی بنیاد پر یہ ثابت ہے کہ اس میں فائدہ ہے، اس کو تجربے ہی کہ اس کو صرف اس کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کو اس مقصد جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو شریعت نے جو بیان کیا ہے مقصد کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اس دھیان کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ذریعہ بنتا ہے تو اس ذریعے کے طور پر استعمال کرنے میں ظاہر ہے کسی بھی لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. ایک علمی لحاظ سے انسان اگر اس پر بات کرتا ہے بالکل بات واضح ہے. تصوف کا کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو خلاف شرع ہو یا بدعت ہو یا بدعت کی تعریف میں آتا ہو. بس اتنا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. میں اس لیے چاہ رہا تھا جیسے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور انبیاء کی دعا تو انبیاء کی دعا ہوتی ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انسان جب کوئی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو خود شرح صدر ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے جب ہمارے دل میں پوری طرح اطمینان ہو کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے تبھی انسان آگے بڑھے گا نا. تو سب سے پہلے تو خود شرح صدر ہوگا، اس کے بعد پھر وہ دوسروں تک وہ بات پہنچا سکے گا. تو بہرحال اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہو کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس کو ہم بدعت کی تعریف میں لا سکیں. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ اس طریقے سے کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جو نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین ادھورا ہے، اب ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. یہ بھی بچنے ضروری ہے، اس میں بھی بچنا ضروری ہے کہ ہم لوگ کبھی ہم اگر ایک طریقے سے، اس سے کہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو جس طریقے سے انسان کو صحیح راستہ نظر آتا ہے سمجھتا ہے بس یہی ہے. یہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کسی ایک کام سے جڑے ہوئے ہیں، دین کے ایک کام سے، بس یہی انبیاء والا طریقہ ہے، یہی ہونا چاہیے، اسی طرح سب کو کرنا چاہیے. دوسرے نہیں یہی انبیاء والا طریقہ ہے، یہی ہونا چاہیے. سب طریقے ہیں، سب ذرائع ہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. جو بھی صحیح طریقے پر عمل کرتا رہے اللہ کو راضی کرنے والا، یہ سب راستے ہیں. جو بھی راستہ اختیار کر لے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سوال یہ ہے کہ جب اتنی واضح بات ہے اور اتنا واضح ہے تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہمیشہ سے کی گئی؟ وجہ وہی ہے جو میں نے بتا دی. ایک تو یہ ہے کہ نام نیا ہے تو نام اس کا بدل دیں، دوبارہ احسان نام رکھ دیتے ہیں یا تزکیہ نام رکھ دیتے ہیں. اگر نام سے نام کا ہی معاملہ ہے، نام اصل نہیں ہے، اصل کام کو دیکھنا ہے کہ کام کیا ہے. اور دیکھا جائے تو جتنے ہمارے بڑے بڑے ہم دیکھیں گے محدثین اور فقہا، ان کو ہم تھوڑا تفصیل میں دیکھیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے پڑھا ہوا ہے، سب جانتے ہیں. بخاری شریف کے مشہور شارح، فتح الباری لکھنے والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سب میں عرب میں عجب میں سب ان کو جانتے ہیں. ان میں دیکھیں تصوف میں وہ کس سلسلے سے منسلک تھے اور کس سے بیعت تھے، ان کا بھی ملے گا، تمام کا ملتا ہے. اور یہ تو ایک ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کو بڑا نام لیتے ہیں کہ، اور عرب تو خاص طور پہ بہت مانتے ہیں. جو تصوف کو نہیں مانتے وہ ان کو مانتے ہیں. ان کی فتاوی میں تقریباً 2 جلد تصوف کے عنوان پر اس میں انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے شاگردوں میں آتے ابن قیم، تصوف کی کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تصوف تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل علم میں، محدثین اور فقہا میں یہ چیز رکھی ہے. بس اتنا ہے کہ اس کو بعد میں یا اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لوگوں نے کسی وجہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا غلط چیزوں کو شامل کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو نمبر 1 مخالفت ہوتی ہے نام کی وجہ سے. کبھی اس کی مخالفت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ غلط چیزیں اس میں شامل ہو گئیں تو اچھا بس پورے کو ہی چھوڑ دو. ایسے ہی جیسے حدیث میں موضوع حدیثیں شامل ہو گئے تو سب حدیثوں کو چھوڑ دو. ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غلط ہوگا. یا اس وجہ سے کہ مشکل ہے،
واقعتاً مشکل کام ہے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اچھا بس انسان کر رہا ہے، کرتے رہو، خواہ کون زیادہ چکر میں پڑے اور مجاہدات میں پڑے تو مشکل ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا یہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ نظر نہیں آتا نا، اب ظاہر ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا کہ ہماری نماز اور اس کی نماز میں کیا فرق ہے۔ اس کی نماز جو تھی وہ اس طرح تھی کہ بالکل وہ ہماری طرح ہی پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی نماز میں وہ ہر رکن میں پورے دھیان کے ساتھ ارکان ادا کر رہا تھا۔ رکوع کے وقت وہ اس کا دھیان تھا، سجدے کے وقت اس کا دھیان تھا، ہر چیز دھیان کے ساتھ کر رہا تھا، اور ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن ہمارا وہی جیسے عام روٹین ہوتا ہے، شروع کیا اور ختم کیا، اور کبھی دھیان ادھر گیا کبھی دھیان ادھر گیا۔ ظاہر ہے یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، دل میں اخلاص ہے، احضار ہے یا نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں، چونکہ نظر نہیں آتی تو بس ٹھیک ہے اس پر کیوں دھیان دینا۔ یہ بہت سی مرتبہ وجوہات ہوتی ہیں، ظاہر وجوہات کافی نہیں ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ یہ چیزیں شریعت میں مقصود ہیں، اور احادیث میں بڑی تاکید سے بیان کیا گیا، احضار نیت کو بھی، اخلاص نیت کو بھی انما الاعمال بالنیات میں بیان کیا گیا، اور وہ حدیث جبریل میں نے بتائی تھی کہ تمام دین اسلام کے احکام ثابت ہو چکے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ بنیادی تعلیمات سوال جواب کی شکل میں دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم یعلمکم دینکم، دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ دین کی تعلیمات تو آ چکی تھیں، اب خلاصہ دین کا اور پورا نچوڑ صحابہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اچھا اب آگے کیسے بڑھیں؟ بہرحال لوگوں کے اس لیے کہ اس کے بعد اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے لوگوں کا، کیا بیعت ہونا ضروری ہے؟ بیعت کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بیعت اصل کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ انسان کام میں لگے اور جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عموماً یہ ایک ذریعہ، ایک مفید ذریعہ ہوتا ہے، ایک سنت عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان یہ چیز، یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا قرآن و حدیث میں۔ اتنا ہے کہ انسان کسی سے، جس کو قرآن نے کہا نا صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کے طریقوں پر چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ تو ظاہر انعمت علیہم کسی کے طریقے پر چلنے کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ان سے قلبی تعلق ہونا، جس سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کی چیزیں اپنے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دنیا کے نظام میں دیکھتے ہیں بچے بیچارے، کبھی کسی پلیئر کے ساتھ اس کو تعلق ہو جاتا ہے تو اس طرح کا شرٹ بھی لینا ہے مجھے، اس طرح کے جوتے بھی لینے ہیں، اس طرح کی یہ چیز لینی ہے، اس کی چیزیں زندگی میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے بچوں میں جو عام یہاں کا جو ماحول ہے اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی چیزیں اس کی زندگی میں نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی محبت وہ تو بنیاد ہے، وہ تو اصل ہے، لیکن ہمیں کسی قریبی، اس لیے کہ ہم کبھی شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا نہیں، وہ تو اس دور کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، اور وہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ قرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط الرسول نہیں کہا، صراط الذین انعمت علیہم، الذین جمع کے ساتھ، کہ اس کا مطلب ہے صلحاء، ہر زمانے میں جو صلحاء ہوتے ہیں ان کے طریقوں کو دیکھو اور ان کے مطابق عمل کرو، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کا تعلق صلحاء سے ہو۔ ظاہر تعلق ہوگا تو اس کی چیزیں انسان کی زندگی میں آئیں گی، تجربات سے ثابت ہے۔ اور صحبت کا تو خیر، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت، یہ تو اسلام سے پہلے بھی یہ چیزیں، اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے پہلے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ وہ قدیم دور کے شعراء کے کلام میں ملتا ہے، یعنی جو اسلام سے پہلے کے جو شعراء ہے، جاہلیت کے دور ہے، اس زمانے کے شعراء کے کلام میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نصیحت کر رہا ہے ایک شاعر اپنے لوگوں کو کہ عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی۔ کسی کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے۔ عن المرء لا تسأل، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھیوں اور دوستوں کو دیکھ لو کہ کن دوستوں میں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، اچھے لوگوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ۔ عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ، اس لیے کہ فإن القرین بالمقارن یقتدی، اس لیے کہ ساتھی کی اقتداء کرتا ہے، اس کے طریقے پر چلتا ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو بات تو لمبی چلے گی۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو یعنی ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، نیک ماحول کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک ماحول میں جڑ کر ہم کتنی مرتبہ ایسے اعمال کر لیتے ہیں جو اکیلے ہوتے گھر میں تو شاید نہ کر سکتے۔ تو اور کبھی ہوتا ہے کہ اعمال ہم کر لیتے ہیں لیکن وہ کیفیت، وہ دل کی حالت، وہ دھیان نہیں ہوتا جو اکیلے میں، جو ماحول کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کے ظاہر میں بھی فرق آتا ہے، عبادت کی کیفیت میں بھی فرق آتا ہے۔ تو انسان کو بہرحال ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سے اپنا تعلق قائم کرے اور کسی سے مشورہ کرتا رہے،
پھر یہ کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کام ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح، اپنا فیصلہ کرنا خود انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ میں نے فلاں موقع پر اس طرح کیا تھا، یہ کبر میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی سے انسان تعلق قائم کرے، اور تعلق قائم کر کے 3 چیزیں، ایک تو یہ کہ اس سے واقعی پہلے تو یہ دیکھ لے کہ واقعی وہ متشرع اور صحیح آدمی ہے، یہ ضروری ہے، اور ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے، ہر طرف مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انسان ان سے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کہ ان سے تعلق عقیدت والا تعلق ہو، کہ نہیں انہوں نے جو کہہ دیں گے، چونکہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ متشرع ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، اب ان کی بات کو مجھے تسلیم کرنا ہے، اب ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے، تو عقیدت کے ساتھ ان سے تعلق ہو۔ پھر یہ کہ اپنے حالات کو بتاتا رہے گا، تو اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں نے یہ کیا تو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مشورہ کرتا رہے، پھر جو ان کا مشورہ ہو اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ جو شخص یہ 3 چیزیں کرے گا، علماء نے لکھا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کامیابی پکی ہے۔ یعنی ظاہر ہے پہلے تو یہ دیکھے کس سے تعلق کرنا ہے، تعلق قائم کرنے کے بعد عقیدت، پھر اس کے بعد ظاہر عقیدت کے ساتھ محبت، دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان اس کے حالات، اس کے اعمال، اس کی چیزیں انسان اپنے اندر لانا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اطلاع اور اتباع، بتاتا رہے اور جو ان کی طرف سے حکم ہے اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ ان درجات پہ انسان چلے گا تو انشاءاللہ وہی صحابہ نے اسی طرح کیا۔ ہم پوری تاریخ اسلام دیکھ لیں تو ہمیں یہ چیز ملے گی، یہ 3 چیزیں ملیں گی، عقیدت محبت کے ساتھ اطلاع اور اتباع۔ صحابہ نے وہی کیا، تابعین نے صحابہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو بہرحال یہی ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کامیاب لوگوں کا طریقہ اختیار کرو، ان لوگوں کے راستے پر چلو تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام اجزاء کو، ارکان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔